الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن سمرة قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین یدی الساعة کذابین فاحذروہم او کما قال۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا ان بین یدی الساعة کذابین، کہ قیامت سے پہلے بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہوں گے، فاحذروہم، تم ان سے بچتے رہنا۔ یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ قیامت کی کئی علامات مختلف احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی۔ کچھ علامات وہ ہیں جن کو علامات کبریٰ یعنی بڑی علامات کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپسی دنیا میں تشریف لانا، یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے امام مہدی علیہ الرضوان کا دنیا میں آنا، یہ بھی قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے۔ اور مغرب کی طرف سے سورج کا نکلنا، یہ بھی قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے۔ دابۃ الارض، ایک جانور زمین سے نکلے گا، یہ بھی قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور بھی بڑی علامات ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں قیامت کے متعلق جو علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان میں سے کچھ علامات کا تذکرہ کرنا ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے خطبے میں پڑھی، کہ قیامت سے پہلے بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے، ان سے بچتے رہنا۔ محدثین نے اس کے کچھ مطلب بیان فرمائے۔ ایک تو فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی روایات بنانے والے ہوں گے، جھوٹی روایت بنا کر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کریں گے۔ یا فرمایا کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مراد ہیں۔ یا فرمایا کہ دین کے اندر بدعت کو داخل کرنے والے، کہ بدعت اس کو کہا جاتا ہے دین کے اندر کوئی نئی بات داخل کر کے اس کو دین سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ تو قیامت کے قریب بدعات نکالنے والے اور اپنی غلط خواہشات، غلط اعتقادات کو صحابہ کرام اور نیک لوگوں کی طرف منسوب کر کے سنت کے راستے والا اپنے آپ کو چلنا شمار کریں گے، حالانکہ وہ جھوٹے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، ان کے شر سے اللہ محفوظ رکھے۔ ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات قیامت کی بیان فرمائی۔ حضرت انس فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا، آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ان من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت بہت زیادہ ہوگی، جہالت کی کثرت ہوگی، زنا بہت زیادہ ہو جائے گا، شراب بہت زیادہ عام ہوگی، مردوں کی تعداد کم ہوگی، عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی فرمایا کہ 50 عورتوں کا نگران ایک مرد ہوگا۔ اب اس حدیث میں جو پہلے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا،
محدثین فرماتے ہیں علم اٹھ جانے کا مطلب علماء کے فوت ہو جانے کی وجہ سے کہ علماء دنیا سے چلے جائیں گے، اس طرح علم اٹھے گا۔ یا فرمایا کہ حکمران لوگ علماء کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانیں گے، ان کی قدر نہیں کریں گے، ان کی نگاہ میں ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہوگا، اس طرح بھی علم اٹھے گا۔ اور یہ جو فرمایا کہ جہالت کی کثرت ہوگی، بے وقوفوں کا غلبہ ہوگا، اس وجہ سے جہالت عام ہو جائے گی۔ اور فرمایا زنا عام ہوگا۔ زنا کیسے؟ حیا اٹھ جانے کی وجہ سے حیا ختم ہو جائے گا، زنا زیادہ ہو جائے گا۔ شراب کی کثرت ہوگی، بہت زیادہ لوگ شراب پئیں گے۔ اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ 50 عورتوں کا ایک نگران ایک مرد ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک مرد 50 بیویاں رکھے گا، بلکہ فرمایا کہ عورتیں رشتے میں جیسے عورتیں ہوتی ہیں کہ مثلا والدہ ہے، بہنیں ہیں، دادیاں ہیں، پھوپھیاں ہیں، یہ بے سہارا ہونے کی وجہ سے ایک آدمی کی کفالت میں ہوں گی۔ یا پھر فرمایا کہ کفر کے زور کو توڑنے کے لیے جہاد ہوگا، لوگ جہاد کریں گے۔ جہاد کے اندر پھر مردوں کی بہت زیادہ شہادتیں ہوں گی، اور عورتیں بیوہ ہونے کی وجہ سے بے سہارا ہو جائیں گی، تو اس طرح اتنی پھر عورتیں ہوں گی کہ ان کا نگران ایک مرد ہوگا۔ بہرحال یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری علامات ہیں، مختلف علامات، بلکہ کتابیں بھی ہیں علامات قیامت، جس کے اندر قیامت کی علامتوں کو بیان فرمایا گیا۔ کچھ اور علامتیں بھی قیامت کی عرض کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت ایسا زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے اپنے ہاتھ پر جس کے ہاتھ پہ آگ کا انگارہ ہو۔ اب ہاتھ پر انگارہ رکھا ہو تو یہ کتنا مشکل، کتنا تکلیف دہ ایک حالت ہوگی۔ فرمایا دین پر قائم رہنے والے کی حالت ایسے ہو جائے گی، ایسا فتنہ ہوگا۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ نصیب والا آدمی وہ شخص ہوگا جو خود بھی کمینہ ہوگا، اس کا والد بھی کمینہ ہوگا۔ اور پھر لیڈر بہت ہوں گے، بہت زیادہ لیڈر ہوں گے، لیکن امانت دار بہت کم ہوں گے۔ قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق لوگ ہوں گے، فاسق لوگ ہوں گے۔ بازاروں کے اندر رئیس، سردار، فاجر لوگ ہوں گے۔ پولیس کی کثرت ہوگی، سپاہی بہت ہوں گے، لیکن کام کیا ہوگا؟ ظالموں کی پشت پناہی کریں گے۔ بڑے بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے، لڑکے حکومت کرنے لگیں گے، تجارت بہت پھیل جائے گی، اتنی تجارت ہوگی کہ عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی، لیکن حالت یہ ہوگی کہ نفع حاصل نہیں ہوگا، ناپ تول میں کمی کی جائے گی۔ لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا، بڑی تعلیم ہوگی، لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے، مگر تعلیم صرف دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی۔ ریاکاری، شہرت، مالی منفعت کے لیے گا کر قرآن پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی، اور فقہا یہ کم ہو جائیں گے، علماء کو قتل کیا جائے گا، اور ان پر ایسا سخت وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے۔ اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پہ لعنت کریں گے۔ اور بھی کئی علامات ہیں۔ امانت دار کو کہا جائے گا یہ خیانت کرتا ہے، خیانت والے کو کہا جائے گا یہ امین ہے، یہ امانت دار ہے،
یعنی امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا، جھوٹ بولنے والے کو کہا جائے گا یہ سچا ہے، سچے کو کہا جائے گا یہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا۔ ایسا وقت آئے گا کہ اجنبی لوگوں سے تو اچھا سلوک ہوگا، رشتہ داروں کے حقوق ضائع کر دیے جائیں گے، بیوی کی لوگ فرما برداری کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، مسجدوں کے اندر شور ہوگا، دنیا کی باتیں ہوں گی، سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، حالانکہ اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سلام ہر مسلمان کو ہو، چاہے اس سے جان پہچان ہے چاہے نہیں ہے، لیکن فرمایا ایک وقت آئے گا کہ سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا۔ طلاقوں کی کثرت ہوگی، بہت زیادہ طلاقیں ہو جائیں گی گھروں میں، نیک لوگ چھپتے پھریں گے، کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا، لوگ فخر اور ریا کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے کہ میری عمارت، میرا مکان فلاں کے مکان سے، فلاں کی عمارت سے بڑی اونچی ہے۔ شراب کا نام نبیذ ہوگا، سود کا نام بے تجارت ہوگا، رشوت اور سود کا نام نبیذ، بلکہ شراب کا نام نبیذ، سود کا نام تجارت، اور رشوت کے متعلق فرمایا رشوت کا نام ان چیزوں کو، رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر انہیں حلال سمجھا جائے گا۔ سود ہے، جوا ہے، گانے بجانے کے آلات ہیں، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہو جائے گی۔ دعوت میں کھانے پینے کی جہاں چیزیں ہوں گی، کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی، اور پھر اچانک ناگہانی موت کی کثرت ہو جائے گی، لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازے تک آئیں گے، ان کی عورتیں جو ہوں گی، ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی، لیکن لباس باریک اتنا ہوگا کہ وہ ننگی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے، لچک لچک کر چلیں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ فرمایا کہ یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے، نہ اس کی خوشبو پائیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت زیادہ دور کی مسافت سے آئے گی۔ مومن آدمی ان کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ رذیل ہو جائے گا۔ مومن ان برائیوں کو دیکھے گا لیکن انہیں روک نہیں سکے گا، جس کی وجہ سے دل کے اندر ہی بس گھٹتا رہے گا، گھلتا رہے گا۔ دیکھیں کتنی علامات ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے علاوہ اور بہت سی علامات ہیں، ان سب کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور میں دی تھی کہ ان کا تصور بھی اس دور میں مشکل تھا، مگر آج ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی علامات اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں اور کوئی ابتدائی مراحل سے گزر رہی ہیں۔ جب یہ سب علامات اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گی جو کتابوں میں بیان فرمائی بڑی علامتوں سے پہلے، تو قیامت کی پھر بڑی بڑی اور قریبی علامت ان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے کے شر سے محفوظ رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالی قبر تک پہنچا دے۔ ان حالات، ایسے ماحول میں آدمی کو ہر وقت کسی فتنے سے واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے، اور پھر ایمان سے محروم کرنے اور گمراہ کرنے کے بہت زیادہ راستے اس وقت نکلے ہوئے ہیں۔ ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اور انسان کے پاس جو قیمتی سرمایہ ہے نا دین اور ایمان کا، اس کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، اور عمل کا جو بھی موقع انسان کو ملے فوراً اس کو کرے، تاکہ آخرت کی زندگی انسان کی بن جائے، آخرت کی زندگی سنور جائے۔ شیطان تو دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی تو بہت عمر ہے، ابھی تو دنیا میں مزے کر لو، پھر توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ بہرحال کیا پتہ کب موت آ جائے۔
اور پھر جو سوچا کہ بعد میں نیک بن جائیں گے، پتہ نہیں بعد میں موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، جو وقت ملا ہے اس کو غنیمت سمجھیں۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا تم اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھے اچھے کاموں، اچھے اچھے حکموں پہ چلو، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ پڑے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، تمہیں اس کا خیال بھی نہ رہے۔ اب قیامت کی یہ علامات جو بیان فرمائی گئی، کتنی علامتیں ایسی ہیں جو اس وقت ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں جو انسان کے اعمال کام آنے والے ہیں، جو اس میں انسان کو اچھا بدلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔